بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتکاف سبق نمبر 3۔ اعتکاف کے چند اہم مسائل۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا ہوگا، لیکن شوہر جب اجازت دے دے تو اب منع کرنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنا۔ اکثر خواتین کو گھر کے کام کاج کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے یا گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں معتکف میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ کھانا پکانا۔ اگر کوئی کھانا پکانے والے نہ ہوں تو معتکف میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے۔ معتکف سے نکل کر نہیں پکا سکتی، ہاں اگر اس نے شروع سے ہی زبان سے اس کا استثناء کر لیا ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ اس گنجائش پر مجبوری میں ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ سحری افطاری سب کے ساتھ کرنا۔ عورت اپنے گھر والوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں بنا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری اور افطاری کر سکتی ہے۔ البتہ اعتکاف کی جگہ میں سب گھر والے آ کر سحر و افطار کر سکتے ہیں۔ نفلی وضو یا غسل کے لیے نکلنا۔ نفلی وضو یا نفلی غسل، جمعہ کی غسل کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ جیسے ہی نکلے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وضو نہیں ہے اور نفلی عبادت جیسے تلاوت، نوافل وغیرہ کے لیے وضو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ اگر معتکف کے اندر نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو معتکف میں نہا سکتی ہے۔ اگر معتکف میں پانی گرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت کا معتکف مسجد نہیں ہے، بصورت دیگر باتھ روم جا کر نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر عورت وضو کے لیے یا قضا حاجت کے لیے جائے تو وہی اپنے اوپر پانی بہا کر نہا لے، لیکن زیادہ وقت لگانا درست نہیں، بلکہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے اتنی دیر میں نہا کر فارغ ہو جائے۔ اس سے زیادہ دیر ہوگی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ نہائے۔ ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے معتکف سے نکلنا درست نہیں، گویا یہ ایک سنت عمل ہے لیکن شرعی اور یا طبی حاجت نہیں۔ صابن سے منہ دھونا۔ وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے معتکف سے نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو بنانے کے لیے صابن لے کر نکلی اور صابن سے ہاتھ دھو کر وضو کیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ سخت بیماری۔ اعتکاف کرنے والی عورت سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو تو دعائی کے لیے نکل جائے، اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گی مگر گناہگار نہ ہوگی۔ بلا ضرورت شرعی و طبی کے نکلنا۔ شرعی یا طبی حاجت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر شرعی یا طبی حاجت نہیں تھی پھر بھی اعتکاف سے نکل گئی تو جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر، ایک گھڑی کے لیے نکلا یا ایک گھنٹے کے لیے، سنت اعتکاف ختم ہو گیا اور وہ نفلی اعتکاف بن گیا، یعنی اب یہ بندی مسنون اعتکاف کرنے والی نہیں کہلائے گی۔ جتنے دن کا اعتکاف ہوا وہ نفل ہوا۔ ایسی صورت میں ایک دن اعتکاف کی قضا کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بات چیت کرنا۔ بعض خواتین کا خیال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بالکل بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے محرم مرد سے بھی پردہ کرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ یاد رہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں بلا ضرورت باتیں کرنا اچھا نہیں، لیکن اعتکاف نہ تو بالکل چپ کا روزہ ہوتا ہے اور نہ ہی محرم سے پردہ، لہٰذا ضروری بات چیت کر سکتی ہے۔ کوئی محرم مرد یا کوئی عورت معتکف میں ان کے پاس آئے تو ان سے بھی مل سکتی ہے۔ اعتکاف میں حیض و استحاضہ۔ اگر عورت حالت استحاضہ میں ہو تو اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ حالت حیض و نفاس میں اعتکاف درست نہیں، کیونکہ حیض و نفاس سے پاک ہونا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے لازم ہے، اور اگر دوران اعتکاف حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ حیض روکنے والی دعائی استعمال کرنا۔ عورت کے لیے اعتکاف کے دنوں میں حیض روکنے والی دعا استعمال کرنا جائز ہے،
مگر دعا ڈاکٹر کی تجویز کے بعد استعمال کرے تاکہ کہیں صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اگر صحت پر برا اثر پڑتا ہو تو دوائی استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ کپڑے بدلنا، معتکف میں رہتے ہوئے کپڑے بدل سکتے ہیں۔ واش روم جا کر کپڑے بدلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر والوں سے کوئی بات کرنا، معتکف میں رہتے ہوئے باہر والوں سے بات کرنا یا آواز دینا جائز ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ زمین پر سونا، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دوران اعتکاف بیڈ چارپائی پر سونا دوران اعتکاف جائز نہیں، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ بیڈ یا چارپائی جو بھی کمرے میں موجود ہو، یا اگر معتکف میں تو کوئی پلنگ موجود نہیں لیکن کسی کو زمین پر بستر لگا کر سونے میں مسئلہ ہو اور اعتکاف کے لیے چارپائی بیڈ لگانا چاہتی ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ پردہ لگانا درست ہے لیکن ضروری نہیں، البتہ پردہ لگانے کی صورت میں یکسوئی رہتی ہے، اس لیے لگانا بہتر ہے۔ ٹوتھ برش کرنے کے لیے جانا، خاص طور پر ٹوتھ برش کرنے کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ اگر کوئی نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ وضو کے لیے جائے اور ساتھ میں ٹوتھ برش بھی کر لے تو مذائقہ نہیں۔ کنگھی کرنا، بالوں میں تیل لگانا، بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا جائز ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔